السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے ادارے سے تین ہمارے یہاں کے خطبہ جو ہیں، جو خطیب ہیں، جو خطابت کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، تین خطیبوں پر فتویٰ لگ چکا ہے۔ وہ فتویٰ یہ لگا ہے کہ ان کو اپنے جلسوں سے دور رکھیں، ان کو اپنے جلسوں میں نہ بلائیں۔ کیونکہ ان کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نقصان ہو رہا ہے، لہذا ان کو اپنے جلسوں سے دور رکھیں، ان کو اپنے جلسوں میں نہ بلائیں۔ جی، ایک بڑے ادارے سے یہ فتویٰ، یہ لیٹر پیڈ جاری ہوا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس مفتی پر جس نے یہ ہمت کیا، ایسے دور میں، اس دور میں جس نے ہمت کیا، ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرنے والے تو آج ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، بہت سے علماء دیکھے ہیں، عالم دیکھے ہیں، لیکن ہمت کرنے والا اس دور میں، ایک ادارے سے ہمت کرنے والا، ان کے جذبے کو سلام، ان کے اس ہمت کو سلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ سلام کرنے لائق کام کیا ہے انہوں نے، ورنہ آج سبھی ادارے خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بول کر پھنس جاؤں، لیکن ان کے اس ہمت کو، اس جذبے کو سلام، جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا صرف دم ہی نہیں بھرا ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف، اس مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے کام کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ بدنام نہ ہو مسلک اعلیٰ حضرت، اس کے لیے انہوں نے ایک قدم بڑھایا ہے۔ ان کے اس جذبے کو سلام۔ وہ خطیب کون ہیں؟ وہ تین خطیب یہ ہیں: پہلے سید امین القادری صاحب، دوسرے مفتی حماد رضا مراد آبادی صاحب، اور تیسرے آصف رضا سیفی صاحب۔ یہ تین خطیبوں پر فتویٰ لگا ہے، لیٹر پیڈ جاری ہوا ہے کہ ان کو اپنے جلسوں سے دور رکھیں، کیونکہ ان کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیسے دین کا نقصان ہو رہا ہے ابھی میں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور دلیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ لیٹر پیڈ، وہ جو فتویٰ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، آپ کو دکھا دوں، اس کے بعد میں آگے کلام کروں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے اسکرین پر یہ اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، وہ جو لیٹر پیڈ ہے، وہ جو فتویٰ ہے، وہ دکھ رہا ہوگا۔ یہ جو فتویٰ دیا ہے، جو لیٹر پیڈ جنہوں نے جاری کیا ہے، ان کا نام ہے مفتی نوشاد عالم امجدی۔ آپ کو سلام ہو، آپ کے جذبے کو سلام ہو۔ جس دور میں سبھی خاموش ہیں، سبھی ادارے خاموش ہیں، آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے جو قدم بڑھایا ہے، آپ کو سلام ہو۔ چلے، آپ کے اسکرین پر دکھ رہا ہوگا وہ لیٹر پیڈ۔ وہ کہاں سے جاری ہوا ہے؟ آپ دیکھیں، دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر ایک ادارہ ہے۔ کہاں پہ؟ جھارکھنڈ میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جھارکھنڈ میں ایک ادارہ ہے، دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر۔ میں جو آپ کو لیٹر پیڈ دکھا رہا ہوں، میں نے خود مفتی نوشاد عالم امجدی صاحب سے خود میں نے بات کیا، ان سے اجازت مانگی ہے، تب میں آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں، یہ لیٹر پیڈ دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے، پہلے ٹائٹل پڑھ لیجئے، پھر آپ کو میں ان کے جو انہوں نے لکھے ہیں، پھر وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ آپ ٹائٹل میں فرماتے ہیں: خدارہ آصف رضا سیفی، سید امین القادری اور مفتی حماد کو مذہبی جلسوں سے دور رکھیں۔ یہ ٹائٹل ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں: خون کے آنسو روتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ جی، جو بھی انسان دین کا جذبہ رکھتا ہے، دین کے کام کے لیے جذبہ رکھتا ہے، جب وہ اس طریقے سے جھوٹے واقعات سنتا ہے نا، پھر اس کو بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ جی، وہ خون کے ہی آنسو روتا ہے کہ یار دین کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، کس طرف گھما دیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے، اور یہ لوگ اپنی منمانی کیے جا رہے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ خون کے آنسو روتے ہوں گے۔ اور وہ ہی نہیں، بہت سے جو دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی درد رکھتے ہیں، مجھے خود، میں کہوں گا، خون کے آنسو رونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ خون کے آنسو رونا، یہ ایک احساس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ احساس میں بھی اپنے اندر فیل کرتا ہوں کہ مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جب ایسے واقعات، جھوٹے واقعات سنتا ہوں، تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار کیا دین کو کدھر لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں: خون کے آنسو روتا ہوں جب دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہابیہ دیابنا مطلب دیوبندیوں کو کہا جاتا ہے۔ خون کے آنسو روتا ہوں جب دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہابیہ دیابنا، آصف رضا سیفی، سید امین القادری اور مفتی حماد کی من گڑھت روایت والی ویڈیوز
مثلاً حضور غوث اعظم سورج کے اندر جا کر باہر آ گئے. جب یہ تو مفتی حماد رضا صاحب نے بیان کیا ہے، میں آپ کو بتاتا بھی چلوں، یہ جو اشارہ کر رہے ہیں یہ مفتی حماد صاحب نے بیان کیا تھا کہ غوث پاک سورج کے اندر چلے جاتے تھے اور چھپ جاتے تھے وہاں جا کر اور پھر باہر ابھی آ جاتے تھے. یہ مفتی حماد کا قول آپ نے یہاں پر لکھا ہے. قدم رکھا تو پھر ایک وہ خاتون آ گئی جنہوں نے آپ کو دودھ پلا کے پالا تھا. کہنے لگے عبد القادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے. کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. ماشاءاللہ. سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سے پاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا. مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے. وہ بچپن تھا اب جوانی ہے. کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. پھر آگے ہے دوسرا واقعے کے لیے آپ کہتے ہیں جب اللہ غوث پاک سے بات کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کر بات نہیں کرتا ہے بلکہ یا غوث اعظم کہہ کر بات کرتا ہے وغیرہ. یہ سید امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اب اس میں جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے. جسے خدا بھی غوث اعظم کہے وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی. جی سید امین القادری صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب غوث پاک سے بات کرتا تھا تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں بات کرتا تھا بلکہ کہتا تھا اللہ تبارک و تعالی کہ یا غوث اعظم. سمجھ رہے ہیں؟ یا غوث اعظم کہہ کر اللہ تبارک و تعالی ان سے بات کرتا تھا غوث پاک سے وغیرہ. آصف رضا سیفی صاحب نے بھی اس طریقے سے کلام کیا لیکن ان کا قول نہیں لکھا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آصف رضا سیفی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جس نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیا، غوث پاک نے فرمایا کہ میرے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، واجب ہو گئی. اور میں ان کا بیٹا عبد القادر کہتا ہوں کہ جو میری گلی سے گزر جائے اس پر میری شفاعت واجب ہے. کہتے ہیں میرے آقا سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی جس نے مدینہ شریف میں مدینے والے آقا کو نہ دیکھا بغداد میں عبد القادر کو دیکھ لے. کہتے ہیں غوث پاک میرے دادا نے فرمایا کہ جس نے میری مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. فرماتے جس کی دعا کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. حضرات اٹھتے بیٹھتے ہوئے غوث پاک کا نام لیا کرو. اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور غوث پاک کا نام لیا کرو. ذرا دل سے کہنے سبحان اللہ. قادری پائیں. فرماتے جس نے میرا نام لیا بخش دیا جائے گا. اللہ. جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا. جس نے مجھے سوچا بخش دیا جائے گا. جس نے مجھے دیکھا بخش دیا جائے گا. جو میرے بابو شیخ کے قریب سے گزرا بخش دیا جائے. اتنی سستی شفاعت. سمجھ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے وغیرہ. شیئر کر کے جو بیان کر رہے تھے نا مثلاً یہ کر کے شیئر کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو مذہب اہل سنت والجماعت جس کو فی زمانہ مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے سے متنفر کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں عوام اہل سنت والجماعت سے مخلصانہ گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے جلسوں سے ان حضرات اور ان کے جیسے اور دوسرے حضرات کو دور رکھیں تاکہ اغیار کسی کو مذہب اہل سنت والجماعت سے متنفر نہ کر سکیں. محمد نوشاد عالم امجدی. سمجھ رہے ہیں؟ دارالعلوم حاضہ اسی یعنی ادارے سے ہیں مفتی نوشاد عالم امجدی صاحب. کیا کہا انہوں نے؟ خلاصہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ ان تین حضرات
जो 3 हजरात आसिफ रज़ा सैफ़ी, सैयद अमीनुल कादरी, मुफ्ती हम्माद साहब को, इन तीनों हजरात को अपने जलसों से दूर रखें, मजहबी जलसों से दूर रखें, क्योंकि इनकी वजह से दीन का नुकसान हो रहा है, मसलक आला हज़रत का नुकसान हो रहा है। जो वहाबी, दयाबना, देवबंदी हैं, वो लोगों को इसी तरीके से वीडियो दिखा दिखा के इनका लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं, लोगों को बदगुमानी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग झूठी झूठी मनगढ़ंत रिवायत बयान कर रहे होते हैं। लिखा है ना यहाँ पर, मुफ्ती हम्माद यानी ये तीनों हजरात के मनगढ़ंत रिवायत वाली वीडियोज़ दिखाकर लोगों को बदगुमान कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफ्ती नौशाद आलम अमजदी साहब कह रहे हैं, जो कि एक इदारे के एक ज़िम्मेदार हैं। समझ रहे हैं? अब एक मुफ्ती की भी बात नहीं मानेंगे। अब आइए मैं एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब, जो एक हमारे जो मसलके आला हज़रत के ज़िम्मेदार ही मुफ्ती कहा जाएगा, इनको एक ज़िम्मेदार मुफ्ती ही कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने दीन के लिए, मसलके आला हज़रत के लिए बहुत काम किए हैं। जी, जब मैं ये तकरीबन 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, जब मैं ये सोचा भी नहीं था, जब तकरीबन 5-6 साल पहले जब मैं ये सोचा भी नहीं था, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी मैं इस तरीके से मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा और मैं आपके सामने कलाम कर रहा हूँगा, तो मैं इन्हें सुना करता था और ये बहुत अच्छी बातें बताते थे। ये पाकिस्तान के हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये जो रद्द करते हैं और बाकायदा दलाइल के साथ अहले सुन्नत वल जमाअत के जो बड़े बड़े हमारे आइम्मा इकराम हैं, उनके हवाले दिखाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का रद्द करते हैं। एक दीन का काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे मुफ्ती हैं। इन्होंने भी सैयद अमीनुल कादरी पर कुछ कलाम किए हुए हैं, उनको सुन लीजिए। पहले आप नाम जान लीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को जानते हैं, पाकिस्तान के, जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वही कर रहे हैं। उनके ये बहुत ख़ास हैं, क्योंकि मैंने इनको उनके साथ भी देखा है, इनके चैनल पे भी देखा है, उनको बहुत सपोर्ट करते हुए देखा है, बहुत तरीके से देखा है। इनका नाम है डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज़, इनका यूट्यूब चैनल है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज़। और इनका एक यूट्यूब चैनल और है जिस पर ये ज़्यादा काम करते हैं, वो अली नवाज़ ऑनलाइन के नाम से है। देख रहे हैं, ये है। इन्होंने सैयद अमीनुल कादरी साहब पर कलाम किया है, और पाकिस्तान के एक और हैं जलालुद्दीन साहब बगदादी करके, उनका, इन दोनों हजरात का इन्होंने बहुत अच्छे से रद्द किया हुआ है। आप पहले थंबनेल देखिए, उनका थंबनेल क्या था जब सैयद अमीनुल कादरी साहब का उन्होंने बताया था, रद्द किया था, देखिए। और ख़ुद बरेलवी हैं और ज़िम्मेदार बरेलवी हैं, दीन का काम करते हैं, बरेलवियत का काम करते हैं। इन्होंने सैयद अमीनुल कादरी साहब के लिए क्या कहा है, आप गौर से सुनिए। देखें, पहले थंबनेल देख लीजिए, थंबनेल ये है। अब आइए इनके कॉल, खुद मैं वो वीडियो पेश कर देता हूँ, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब के बारे में। और एक बगदादी करके हैं, जलालुद्दीन बगदादी, पाकिस्तान के ही हैं वो, उनके लिए, इन दोनों हजरात के लिए क्या कलाम कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। जहाँ दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसी तरह मुसलमानों में सच्चे लोग भी हैं, झूठे लोग भी हैं। आले सुन्नत में 2 झूठे मौलवी बहुत ही झूठे हैं। आले सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ अपने पैसे बटोरने और अपने नाम व नमूद के लिए ऐसी बातें करते हैं जिससे आले सुन्नत को ये बदनाम करते हैं। एक ये इंडिया के हैं, सैयद हैं कोई, और दूसरे हैं पाकिस्तान के बगदादी। ये दोनों परले दर्जे के झूठे आदमी हैं। जहां हम इस सदी के सबसे बड़े झूठे मिर्ज़ा के झूठ लोगों को बताते हैं, फ्रॉड बताते हैं, इसी तरह अगर अहले सुन्नत में ऐसे झूठे मक्कार लोग होंगे जो अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम अवाम अहले सुन्नत को आगाही देंगे कि ये 2 शख्स झूठे हैं। कोई भी आपको अगर इसका क्लिप भेजे, आप कहेंगे ये झूठा है, हम इसको नहीं मानते। हमारी तालीमात कुरान हदीस में है, और जो उलमा ने अपनी किताबों में लिखी है कुरान हदीस से, फ़िक़ह में और अकायद में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने, और इसी तरह दीगर उलमा कराम ने जो कुरान हदीस से तालीमात ली हैं, अकायद लिखे, वो हमारे अकायद हैं। इस तरह की झूठी बातें करके सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपनी वाह वाह के लिए
परले दर्जे के झूठ बोलते हैं। वो कश्ती जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, उस कश्ती में गौसे पाक थे। ये बंदा जो इंडिया का है, ये हद दर्जे का झूठा आदमी है और सारे झूठ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बांधता है, ये इंडिया का। और दूसरा है बगदादी जो पाकिस्तान का है। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी, उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं, जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई, उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। मैं आपको इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहरहाल मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो, आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तकलीफ़ हुई हो, तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो, मुझे माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।